وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قابل احترام سامعین محترم، چند دن پہلے مسلمان رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے. رمضان آنے میں اتنے دن باقی ہیں، اتنے دن باقی ہیں. پھر رمضان آیا، لوگوں نے کہا رمضان شروع ہو چکا، اس کا پہلا روزہ، پھر دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ. لوگوں نے پہلا عشرہ مکمل کیا، پھر رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا. 11واں روزہ، 12واں روزہ، 13واں روزہ، گنتے گنتے شمار کرتے کرتے دوسرا عشرہ بھی ختم ہوا. لوگوں نے تیاری کی آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے، تاک راتوں میں عبادت کریں گے. پھر آخری عشرہ شروع ہوا. ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ آخری عشرہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. 2 روزے رہ جائیں گے، پھر 1 روزہ باقی ہوگا. پھر رمضان المبارک مکمل ہو جائے گا. لوگ عید کے لیے میدان میں نکلیں گے.
یہ سارا پروسیس، یہ گزرنے والے سارے دن رمضان کا پورا مہینہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق لے کے آیا۔ ایک درس چھوڑ کے جائے گا، اور وہ سبق ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق، ہمیں رمضان ایک سب سے بڑی نصیحت دے کے جائے گا، اور وہ سبق اور نصیحت یہ ہے کہ لوگوں، تم نے رمضان کا انتظار کیا، پھر ختم ہو گیا، تم نے خود کہا کہ پتہ ہی نہیں چلا رمضان کے آنے کا، روزوں کے گزرنے کا، کیسے آیا کیسے گزر گیا، بس منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سبق اور نصیحت یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، خطبہ سننے والی میری ماؤں بہنوں، بہت بڑا سبق رمضان یہ دے رہا ہے کہ ایک دن پتہ نہیں چلے گا ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے تمہیں رمضان کی سمجھ نہیں آئی، کیسے آیا کیسے گیا، بالکل جب تم فرشتے کو، ملک الموت کو، عزرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تمہیں ایسے لگے گا جیسے رمضان تمہیں لگ رہا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزری، پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، کئی بچپن میں تیار، کئی جوانی میں تیار، کئی بڑھاپے میں تیار۔ فرشتے کو دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زندگی کی شام کیسے ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، رمضان میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا سبق چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ابھی پہلا جمعہ، پھر دوسرا جمعہ، پھر تیسرا جمعہ، پتہ ہی نہیں چلا، پھر چوتھا جمعہ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رمضان آیا ہی نہیں، ہم نے روزے رکھے ہی نہیں، ہم نے جمعے پڑھے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن آئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ تمہارے سرہانے بیٹھا ہوگا، اور اللہ کے قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیجئے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماننے والوں کو اپنی زبان سے بتا دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ،
یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جسے تم پسند نہیں کرتے ہو، جس سے تم نفرت کرتے ہو، جس سے تم جان چھڑاتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک دن تمہارے جسم کو موت آ جائے گی، تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، تمہارا بدن روح سے خالی ہو جائے گا۔ کتنا وقت لگتا ہے مرنے پہ، کتنا ٹائم لگتا ہے، موت آنے پہ کتنی دیر لگتی ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، نقطے پہ غور کر لیجئے، اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چل رہا ہے تو یہ جہاں، سانس رک گیا تو وہ جہاں، بس اتنا فاصلہ ہے، قبر میں جانے کے لیے اتنا فاصلہ ہے، موت تم سے اتنی دور ہے، ایک سانس کے فاصلے پہ، ایک لمحے کے فاصلے پہ آپ کہیں کہ نانا بھائی نانا، موت ایسے نہیں آتی، موت آتے آتے بھی دیر لگ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، موت آتے آتے بھی مہینہ لگ جاتا ہے، 2 مہینے لگ جاتے ہیں، کئی سال چارپائی پہ لیٹے رہتے ہیں۔ نانا میرے بھائی نا، یہ تمہارا دل چل رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، قسم اللہ کی ہزاروں لوگ اچھے بھلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اچھے بھلے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے قبر کی زینت بن جاتے ہیں، یہ تمہاری شریان کے اندر بس خون کا اتنا سا لوتھڑا آئے گا اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ کیوں بھئی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے باپ کو کیا ہوا قاری صاحب پتہ ہی نہیں چلا، اچھا بھلا گھر سے گیا تھا، آپ کی ماں کو کیا بن گیا قاری صاحب پتہ ہی نہیں چلا، روزہ رکھا تھا، اچھی بھلی سوئی تھی، تمہاری بیوی کو کیا بن گیا قاری صاحب پتہ ہی نہیں چلا کہ بیوی کو کیا بن گیا، تمہارے نوجوان بیٹے کو کیا بن گیا پتہ ہی نہیں چلا، اچھا بھلا گھر سے نکلا تھا اور واپس میت گھر میں آئی ہے، قسم اللہ کی چند لمحے بھی موت مہلت نہیں دیتی، چند منٹ بھی موت مہلت نہیں دے گی، ایک سیکنڈ بھی موت آگے پیچھے نہیں ہوگی، ادھر سے فرشتہ آئے گا، ادھر سے روح پرواز ہو جائے گی، موت والا فرشتہ ترس نہیں کھائے گا، یہ تو ابھی نوجوان ہے، اس کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موت والا فرشتہ ترس نہیں کھائے گا، ابھی تو اس کی بیٹیوں کی شادیاں رہتی ہیں، بیٹوں کی شادیاں رہتی ہیں، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا، بیٹوں کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا، اللہ کی قسم موت والا فرشتہ ذرا ترس نہیں کھائے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
قسم اللہ کی، موت کا فرشتہ نبیوں کو بھی دنیا سے لے جاتا ہے، ولیوں کو بھی دنیا سے لے جاتا ہے۔ سب سے آخری پیغمبر، دونوں جہانوں کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے باپ کی موت والی کیفیت کو دیکھتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پانی والے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پانی کو اپنے منہ پہ پھیر لیتے ہیں۔ موت کی سختی کی وجہ سے کبھی کپڑا منہ پہ ڈالتے ہیں، کبھی منہ سے کپڑا اتارتے ہیں۔ بیٹی سے رہا نہ گیا، بیٹی سے برداشت نہ ہو سکا۔ باپ کو کتنی تکلیف ہے، باپ میرا کتنی مشکل میں ہے۔ زبان سے جملہ نکال دیا، واہ کارابا ابا، ہائے لوگوں میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے، میرا باپ کتنی پریشانی میں ہے، میرے باپ کا موت کا وقت کتنا مشکل بن گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بیٹی آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جنتوں کا مہمان بن جاؤں گا۔ موت اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی آتی ہے، بالکل مہلت نہیں دی جاتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور بیٹی ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے، باپ کو بچا نہیں سکی۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں چلے گا جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ گے، پتہ نہیں واپسی جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ پتوں کی جائے گا، پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اپنے کھیتوں میں جائے گا، پتہ نہیں گھر میں دوبارہ زندہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ لاہور جائے گا، پتہ نہیں ڈھولن کی سرزمین میں اسے دوبارہ زندہ واپس آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ موت انسان کے اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، فَإِنَّهُ ملاقیکم، تمہیں موت لازمی آ کے رہے گی۔ اللہ جب موت آ جائے گی پھر کیا بنے گا؟ ثم تردون، بڑا قابل توجہ جملہ، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے تھے، تمہارا رب تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ یہ موت ایسی عجیب چیز ہے اور یہ موت ایسا اللہ کا فیصلہ ہے۔ قسم اللہ کی، نیکوں کو بھی آتی ہے، بدوں کو بھی آ جاتی ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ فرق کیا ہے؟ بدکار کو موت آتی ہے، بغیر تیاری کے آ جاتی ہے، بغیر موت کی فکر کیے آ جاتی ہے، اور اللہ کا مومن بندہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، جب تک اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، وہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، وہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اسی مسجد میں جمعہ پڑھنے والے مرد، اسی مسجد میں جمعہ پڑھنے والی عورتیں، ایک میری ماں کا جملہ مجھے یاد آیا۔ اکثر ملاقات کے وقت اسی مسجد کی گیلری میں جمعہ پڑھنے والی ایک میری ماں، جب بھی ملاقات ہوتی
جب بھی ملاقات ہوتی اس کی زبان سے قسم اللہ کی ایک ہی جملہ ہوتا، قاری صاحب آخری کیاریانو پانی لگائے، پتہ نہیں کدوں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے، آخری کیاریانو پانی لگائے، پتہ نہیں کدوں موت دا فرشتہ سرہانے آ کے بیٹھ جانا ہے۔ ایک ہی جملہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر ان کو مسجد میں لے کے آیا کرتی تھی، جمعے کے لیے لے کے آیا کرتی تھی، رمضان المبارک کے عشروں میں مسجد کی زینت بننے دیا کرتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے یہی خاتون، یہی میری ماں زندگی کے آخری لمحات میں بیمار ہو جاتی ہے، آخری لمحات میں چارپائی پہ لیٹ جاتی ہے، اور اس کے پاس اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ خود چل کے سیڑھیوں پہ اوپر جا سکے، وہ گیلری تک پہنچ سکے۔ مجھے یاد ہے کہ آخری رمضان المبارک کی تاک رات، 27ویں رات، اتنی محبت مسجد کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت، بازار میں بیٹھ کے پورا پروگرام سنا، پوری دعا سنی، پھر گھر کو رخصت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ موت کو کبھی نہیں بھولتے، وہ موت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ مسجد میں آتے ہیں، موت ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ گھر میں جاتے ہیں، موت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اور اسی مسجد کے نمازی رانا منیر احمد صاحب، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے، مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے، اور اللہ کے کاموں کو بڑھ چڑھ کے کرنے والے، ہر کام میں سب سے آگے بڑھنے والے، سب سے پہلے اپنی جیب سے دینے والے، مال اکٹھا کر لیتے، کوئی بھی پروگرام ہوتا پیسے اکٹھے کر لیتے، چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے۔ نماز کے وقت میرے ساتھ ملاقات ہوتی، قاری صاحب پیسے پورے ہو چکے ہیں، قاری صاحب فلاں مسجد کے کام کے پیسے پورے ہو چکے ہیں، جنریٹر کے پیسے پورے ہو چکے ہیں، صفوں کے پیسے پورے ہو چکے ہیں، فلاں کام کے پیسے پورے ہو چکے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی۔ اور میں یقیناً ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جب بھی وہ کام کرتے میرے سامنے وہ ایک ہی بات کرتے، قاری صاحب اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جو بدبخت بندے ہوتے ہیں وہ کبھی موت کو یاد نہیں کرتے، انہوں نے کبھی موت کا ذکر نہیں کیا، اچانک اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا، اچانک ہی موت آ گئی۔ لیکن اللہ کے بندے صبح بھی موت کو یاد رکھتے ہیں، شام کو بھی موت کو یاد رکھتے ہیں، کبھی موت سے وہ غافل نہیں ہوئے، ہمیشہ موت آنکھوں کے سامنے۔ قاری صاحب موت کا پتہ ہی نہیں چلا، اچانک ہی موت آ گئی، عرش والا اعلان کرتا ہے نہیں نہیں اچانک موت نہیں آتی، اچانک موت نہیں آتی، موت کی نشانیاں پہلے سمجھائی جاتی ہیں، موت کی نشانیاں پہلے بتائی جاتی ہیں۔ بتا ذرا تمہارے سفید بال آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یہ سفید بال تمہیں موت کا پیغام دیتے ہیں، یہ سفید بال تمہیں موت کا پیغام دیتے ہیں۔ قاری صاحب سفید بالوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، موت کا پتہ نہیں چلا، اچانک ہی آ گئی۔ عرش والا کہتا ہے نا نا بھائی نا، ایسے نہیں ہوتا، بتا تو نے اپنے کندھوں پہ اپنے والد کا جنازہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ اپنی ماں کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ تم نے اپنی ماں کو دفن کیا، اپنے باپ کو دفن کیا،
کیا تمہیں یہ نصیحت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بعد نمبر میرا لگے گا، اس کے بعد باری میری آئے گی، اور پتہ نہیں میری ماں کے ساتھ میری قبر بنا دی جائے گی، میرے باپ کے ساتھ میری قبر بنا دی جائے گی، میری بیٹی کے ساتھ میری قبر بنا دی جائے گی، میرے بیٹے کے ساتھ میری قبر بنا دی جائے گی۔ شاعر کہتا ہے اذا حملت الى القبور جنازة اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ جب تم کوئی بھی جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جاؤ تو اس سبق کو یاد کر لیا کرو کہ اس کے بعد تمہیں بھی کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی زینت بنا دیا جائے گا۔ یہ روز فوت ہونے والے ہمیں موت کی یاد دلاتے ہیں، یہ روز جنازے ہم پڑھتے ہیں، موت کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم جسے موت یاد ہوتی ہے اس کی زندگی ایسے نہیں ہوتی جیسے میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں۔ جنہیں موت یاد ہوتی ہے ان کا رمضان ایسے نہیں گزرتا جیسے میں اور آپ نے رمضان گزارا ہے۔ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ تاک راتوں کو ایسے نہیں گزارتا جیسے میں نے اور آپ نے گزارا۔ وہ تو اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس کو بادشاہت بھی دے دی جائے وہ موت کو نہیں بھولتا۔ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جسے موت یاد ہوتی ہے بادشاہ بھی بنا دیا جائے موت نہیں بھولتا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفۃ المسلمین دنیا سے رخصت ہونے لگے، آخری وقت ہے، اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں اولاد عطا فرمائی، 4 بیویوں سے اللہ نے 8 بیٹیاں عطا فرمائی، 8 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس بادشاہت ہے۔ یہ چارپائی پہ لیٹے ہیں، آخری وقت ہے، اپنی بیٹیوں کو بلا لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، اپنی چارپائی پہ بٹھا لیتے ہیں، اپنے ارد گرد عمر بن عبدالعزیز اپنی بیٹیوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹیوں کے چہروں پہ دیکھا، دل مغموم ہو گیا، دل پریشان ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کس لیے تم روتے ہو، کس لیے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے؟ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بادشاہت سے نوازا، میں صرف اپنی وراثت میں 18 درم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 18 درم، آپ یوں سمجھ لیں کہ 1800 روپیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 18 درم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آخری وقت اپنی بیٹیوں کے چہروں پہ دیکھا، بیٹوں کے چہروں پہ دیکھا اور اپنی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں، مجھے تم بتاؤ، میں بادشاہ تھا، میں خلیفۃ المسلمین تھا، میں نے تمہارا دنیا میں کچھ نہیں بنایا، دنیا میں میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا،
تمہیں میں اللہ کے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میں تمہارے لیے وافر مال کو چھوڑ کے چلا جاتا، لاکھوں کروڑوں درہم دینار چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن مجھے موت آتی تو تمہارے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ مال چھوڑ کے چلا جاتا لیکن تمہارے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا؟ بیٹیاں کہتی ہیں ابا جی ہم کا پسند کرتی ہیں کہ مال کی وجہ سے، ہماری وجہ سے تمہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑ جائے، تمہیں جہنم میں جلنا پڑ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میری بیٹیوں میں دنیا میں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر۔ جن کو موت یاد ہوتی ہے وہ بھلا ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے میں اور آپ نے زندگی گزاری، جیسے معاملات میرے اور آپ کے ہیں۔ جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن بڑا سوچ سنبھل کے گزارتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج شام مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کل قبر میں دفن کر دیا جائے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد اپنے ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، میرے صحابی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے صحابی دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم تنہا ہو یا تم راہگیر ہو، کسی راستے پہ چل رہے ہو اور تمہاری منزل کوئی اور ہے، یا اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ تم نے کہیں فلائٹ لینی ہے، تم نے کہیں باہر جانا ہے اور ویٹنگ روم کے اندر جو چند لمحے تم بیٹھتے ہو ایسے زندگی گزارو جیسے یہ دنیا ویٹنگ روم ہے، ویٹنگ روم ہے۔ لیکن موت سے کیسے غافل، اعتبار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کیسے موت سے غفلت، کبھی یاد ہی نہیں کیا، کبھی مرنے کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی قبر کو یاد ہی نہیں کیا۔ حالانکہ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کا کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے۔ آج موت آئے، کل موت آئے، مجھے بتاؤ اس رمضان میں کتنے لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں؟ ان کا کفن آ چکا تھا نا، ان کا کفن آ چکا تھا نا، ان کا کھانا پینا بند ہو چکا تھا، ان کی روٹی سالن پانی مہر لگ گئی تھی کہ بس یہ چند لقمے ہیں، یہ چند گھونٹ پانی کے ہیں، اس کے بعد اس نے جانا ہی جانا ہے۔ فلاں دکان پہ اس نوجوان کا، فلاں دکان پہ اس بزرگ کا کفن آ چکا ہے، کفن آ چکا ہے۔ کیمان بگانی دنیا دا، کیمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا۔ اللہ توفیق عطا فرما دے کہ دنیا دا کوئی مان ہے جے، دنیا دا کوئی اعتبار ہے جے؟ کیمان بگانی دنیا دا، کیمان بگانی دنیا دا،
ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیا، تو غافل موت بلا بیٹھائیں، تو غافل موت بلا بیٹھائیں، دل دنیا نال تلا بیٹھائیں۔ کہ انج نہیں، انج ہے کہ نہیں؟ موت کس کو یاد ہے، موت کس کو یاد ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا۔ مجھے بتائیے کتنے باپ دنیا سے چلے گئے، کتنی مائیں دنیا سے چلی گئیں، کتنے بیٹے دنیا سے چلے گئے، کتنی بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، موت کا شکار ہو چکی ہیں۔ مجھے بتائیے عید آئے گی، لوگ خوشیاں منائیں گے، جن کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے آنسو ان کے رخساروں پہ گریں گے، جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے رخساروں پہ ان کے آنسو گریں گے۔ موت کس کو یاد ہے، سارے موت کو بلا بیٹھے ہیں، تو غافل موت بلا بیٹھائیں۔ بڑا عجیب جو، یا تو ایسے کہو کہ نہیں بلائی، نہیں بلائی ہمیں یاد ہے، یا ایسے کہو اگر بلائی ہے تو پھر مان لو۔ یہ کتنے چہرے یہاں بیٹھے ہیں جن کے چاہنے والے، جن سے محبت کرنے والے قبروں میں پڑے ہیں، جن سے پیار کرنے والے قبروں کی زینت بنے بیٹھے ہیں، تو غافل موت بلا بیٹھائیں، تو غافل موت بلا بیٹھائیں، دل دنیا نال لگا بیٹھائیں، اس دنیا نہ تیرے کم آمنا، اس دنیا نہ تیرے کم آمنا، کیتی دنیا کدوں وفا بندیا، کیتی دنیا کدوں وفا بندیا، کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، ایتھے جوڑ امیر غریباں دے، ایتھے جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن وی نال نصیباں دے، ایتھے جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن وی نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدن اتے پائے ہوئے نے، جڑے کپڑے بدن اتے پائے ہوئے نے، تیرے بھی لین گلا بندیا، کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، موت کا پتہ نہیں چلے گا، موت کا پتہ نہیں چلے گا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ زندگی ایسے نہیں گزارتا جیسے میں نے اور آپ نے زندگی گزاری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحات ہیں، یہ بھی خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، یہ پہلے خلیفہ ہیں، آخری وقت ہے، پاس بیٹھی بیٹی نے ڈیرا جمایا ہوا، سیدہ عائشہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، باپ پوچھتا ہے میری بیٹی بتا کیا جو میں نے حکمرانی کی ہے، جو میں نے خلافت کی ہے،
کیا میں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جس کی وجہ سے آج تو رو رہی ہے؟ انصاف نہیں کیا، اس وجہ سے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نہیں ابا جی، انصاف کی بات نہیں ہے، رونے کی وجہ یہ ہے، بات کو پلے باندھ لیجئے، دنیا کی حقیقت کو جان لیجئے، موت کی حقیقت کو جان لیجئے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کی موت ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میرے ابا جی، رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج خلیفۃ المسلمین دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہم اپنے باپ کو نیا کفن دے سکیں۔ اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ نیا کفن خرید کے ہم خلیفۃ المسلمین کو دے سکیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ کو پرانے کپڑوں میں کفن دے کے اپنے اللہ کے سپرد کر دینا، پرانے کپڑوں میں کفن دے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو موت یاد ہے، جن کو مرنا یاد ہے، جن کو پتہ ہے کہ آج شام یا کل شام، آج یا کل، اس مہینے یا اگلے مہینے، اس سال یا اگلے سال بس موت آ گئی، جن کو یہ پتہ ہے ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے اس بندے کی زندگی سے جو موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، جسے موت یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔